رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم صدق اللہ العظیم۔ محترم مولانا ہدایت الرحمان ملوک صاحب قیم جماعت اسلامی صوبہ بلوچستان اور کنوینئر قوادر و تحریک، برادر عزیز ثابت صالح پانیزئی ناظم اسلامی نیمت طلبہ صوبہ بلوچستان، برادر محترم عادل فیاض اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل اسلامی نیمت طلبہ پاکستان، محترم مولانا لیاقت بلوچ صاحب، محترم سعید بلوچ صاحب، محترم ماسٹر حسن صاحب، یہاں موجود دیگر زعمائے ملت، میرے انتہائی عزیز بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، میری بہت ہی محترم بہنوں، مجھے خوشی ہے کہ قوادر کی جمعیت نے آپ تمام طالب علموں کی صلاحیتوں کو نشوونما دینے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو ملک و ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے تیار اور بیدار رکھنے کے لیے آج کی سیلیبریشن ایکسپو کا انعقاد کیا ہے۔ اور اسلامی نیمت طلبہ نے محض شہر قوادر ہی نہیں بلکہ پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تعلیمی اداروں میں اس طرح کے ایجوکیشنل فیسٹیولز کا انعقاد کیا ہے، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اصل سرمایہ اور پاکستان کا اصل ایسٹ پاکستان کا نوجوان ہے، جو پاکستان کی کل آبادی کا 65% ہے، جو پرعزم ہے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اگر ان کو مواقع میسر آ جائیں، اگر ان کے لیے حالات سازگار ہو جائیں تو یہ سارے نوجوان مل کے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اسی لیے اسلامی نیمت طلبہ پاکستان نے پورے پاکستان کو یہ نعرہ دیا کہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس تعلیم کا راستہ موجود ہے۔ تعلیم وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی بھی قوم ترقی کر سکتی ہے اور آگے بڑھ سکتی ہے۔ تعلیم سے تعمیر کا نعرہ پوری پاکستانی قوم کو دیا۔ ہم نے تعلیم سے تعمیر کے اوپر اس قدر مشترک اور درد مشترک پر پوری قوم کو اکٹھا کیا کہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان ایک جغرافیے کا نام نہیں، پاکستان ایک نظریے کا نام ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل ہوا تھا۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے قربانی دی تھی۔ میرا ددیال جب وہ ہجرت کر کے آیا تھا، خون کی ندیاں پار کر کے آیا تھا تو پاکستان بنا تھا۔ میرے ددیال نے 2 بار ہجرت کی، ایک دفعہ بہار سے ہجرت کر کے بنگال گئے تھے، مشرقی پاکستان گئے تھے، اور پھر مشرقی پاکستان سے ہجرت کر کے موجودہ پاکستان میں آئے تھے۔ یہ ہجرت زمین کے لیے نہیں تھی، یہ ہجرت وسائل کے لیے نہیں تھی، یہ ہجرت کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ تھی۔ کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نعرہ لگایا تھا کہ بڑھتے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پورے بر صغیر کے طالب علم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس قیادت میں منظم ہو گئے تھے کہ ہم وہ ریاست، وہ ملک بنانے جا رہے ہیں جو مدینہ منورہ کے بعد پہلا اور واحد اسلامی ریاست ہے۔ اس کے لیے دوستوں اور ساتھیوں، پاکستان یہ ہمارا دل اور ہماری جان، یہ پاکستان یہ ہمارے لیے مسجد کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان یہ ایک نظریاتی اکائی کا نام ہے۔ اس پاکستان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور پاکستان کی حفاظت جس طرح پاکستان بنانے والے نوجوان تھے، اس طرح پاکستان کی حفاظت کے نوجوان کریں گے۔ اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ نے پورے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ نعرہ دیا کہ آئے متحد ہو کر علم کی بنیاد پر، تہذیب کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر جد و جہد کرتے ہوئے وہ پاکستان بناتے ہیں کہ جس کا خواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا اور جس کے قیام کی جد و جہد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ لیکن یہ پاکستان کس طرح بنے گا؟ میں نے انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ دنیا میں جو قوم علم میں، تحقیق میں اور ایجادات میں آگے ہوتی ہے وہ پوری دنیا کے اوپر لیڈ اور رول کرتی ہے۔ مسلمانوں نے 1200 سال اس دنیا کے اوپر حکومت کی۔ آج دنیا کے اندر لیٹسٹ اور ماڈرن جتنی انوینشنز موجود ہیں اس کا بیسک آئیڈیا دینے والا کوئی نہ کوئی مسلمان سائنسدان ہے۔ یہ جو جہاز ہوتے ہیں، انسانی تاریخ کا پہلا جہاز ایک مسلمان سائنسدان عباس ابن فرناس نے بنایا تھا۔ یہ جتنے کیمرے موجود ہیں، جو موبائل میں ہے، DSLR کیمرہ ہے، آپ کے پاس بھی ہوگا، اس کیمرے کو انوینٹ کرنے والا، پن بورڈ کیمرے کا آئیڈیا دینے والا ایک مسلمان سائنسدان عبد الحسن تھا۔ آج بھی سرجری میں جو آلات، جو انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں آپریشنز کے دوران، ان انسٹرومنٹس کو ایجاد کرنے والا ایک مسلمان سائنسدان ابوالقاسم الظہروی تھا۔ یہ جتنی گھڑیاں آپ کے پاس موجود ہیں، کمپس آ گئے ہیں، سیٹلائٹس
دنیا کے ایک کونے پہ بیٹھ کے دوسرے کونے کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کے موبائل میں نیویگیشن اور میپس آ گئے ہیں. اس کا کو ایجاد کرنے والی اور اس کا آئیڈیا دینے والی ایک مسلمان سائنسدان مریم الاسطرابی تھی جس نے اس کا آئیڈیا تھا. جب مسلمان علم کے میدان میں آگے تھے, جب مسلمان تحقیق کے میدان میں آگے تھے, اس سے آگے بڑھ کے انوینشنز مسلمانوں کے دائرے میں ہوتی تھی, تو مسلمان دنیا کے اوپر لیڈ اور رول کیا کرتے تھے. لیکن جو اقبال نے کہا تھا نا, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آقا کی, جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اس کا. جب مسلمانوں کے ہاتھوں سے علم کیا, جب مسلمان تحقیق کے میدان میں پیچھے چلے گئے, جب مسلمانوں کے دائرے میں انوینشنز نہیں ہونے لگی, تب دنیا کا اقتدار اور دنیا کا اختیار مسلمانوں کے ہاتھوں سے لے کر ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا کہ جن کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ دنیا کے نظام کو چلا سکے. اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ آپ کو یہ پیغام دینے آئی ہے کہ آپ طالب علم ہیں, آپ پاکستان کے مستقبل ہیں, آپ اپنے صوبے کا مستقبل ہیں, آپ اپنے ضلع اور اپنے شہر کا مستقبل ہیں, آپ اس کو ترقی اور خوشحالی کے رستے پہ لے کر چل سکتے ہیں. آپ نے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ دنیا کو اپنے پیچھے لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کریں. آپ نے علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے, آپ نے آگے بڑھ کے ریسرچ کے میدان میں جانا ہے اور انوینشنز کے میدان میں جانا ہے. دنیا کو خیر دینا ہے, دنیا کو خیر کثیر دینا ہے. جو دنیا کو خیر اور خیر کثیر دے گا, اس دنیا کی امامت اور اس دنیا کی قیادت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ میں دے گا. اس کی پہلی اور بنیادی چیز علم ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی دی, جو ان پر پہلی وحی نازل کی, وہ اقرا کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پہلی وحی کے ذریعے سے یہ منشور دے دیا تھا کہ انسانیت کو یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ دنیا کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو علم کو اپنا ہتھیار بنانا. نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ علم وہ ہتھیار ہے کہ جس سے پوری دنیا کے نقشے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. وہ چینی کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ 1 سال کا منصوبہ بنانا ہے تو درخت پودا ہوگا, کھیت لگاؤ. 10 سال کا منصوبہ بنانا ہے تو درخت اگا دو, اور دائمی منصوبہ بنانا ہے تو تعلیم کو آپ کر دو. اس سے جب تعلیم فروغ پائے گی, جب شعور اور آگے بڑھے گا, جب آگہی پھیلے گی, اس کے نتیجے میں ملک, قوم, علاقے, شہر ترقی کیا کرتے ہیں. دوسری چیز میرے عزیزوں وہ اخلاق ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ماحول, جس معاشرے میں تشریف لائے تھے, جہاں پہ اخلاق, کردار, ویلیوز, رویے ختم ہو چکے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوسائٹی میں اخلاق, کردار اور ویلیوز کو ریوائو کیا تھا, زندہ کیا تھا, متعارف کروایا تھا. یہی وجہ تھی وہ جو اونٹوں کے چرواہے تھے وہ اپنے امام بن گئے تھے. وہ جو صحرا نشین تھے دنیا کو اپنے پیچھے لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کرتی تھی. میں آپ کو یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اپنے اندر اخلاق اور کردار کی عظمت, اس کو زندہ اور بیدار کیجیے. اور اخلاق کیا ہے؟ سچ بولنا اخلاق ہے. اخلاق کیا ہے؟ بڑوں کا احترام کرنا اخلاق ہے. اخلاق کیا ہے؟ چھوٹوں سے شفقت اخلاق ہے. جب یہ اخلاق اور کردار ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا, یہ ہماری پوری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کام کرے گا. یہ حق اور باطل کی پوری کشمکش میں کہ جو ازل سے اب تک جاری ہے, اس کے اندر ہمیں حق کا علمبردار بنائے گا اور باطل کے مقابلے میں سینہ سخت ہو کر کھڑے ہونے کی جرأت اور ہمت ہمارے اندر پیدا کر دے گا. اور تیسری چیز میرے عزیزوں جدوجہد اور اسٹرگل ہے. اگر علم ہمارے پاس ہوگا, اخلاق ہمارے پاس ہوگا, لیکن جدوجہد نہیں کریں گے, اسٹرگل نہیں کریں گے, قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ تم مجاہدہ کرو گے, تم اسٹرگل اور جدوجہد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راستے آسان کرتے چلے جائے گا. جس طرح آپ کے شہر کے آپ ہی کی جیسے ہیں, آپ ہی کے جیسے گھروں میں رہتے ہیں, کوئی بہت بڑے لینڈ لارڈ تو نہیں ہے, کوئی آگے پیچھے پولیس کی ہٹو بچو تو ان کے ساتھ نہیں ہے, کوئی ویگو اور V8 گاڑیاں تو ان کے پاس نہیں ہے, بڑے محلات تو نہیں ہے. آپ ہی کی طرح کے کسی مانگیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کی مجلس میں موجود ہے مولانا ہدایت الرحمان صاحب. لیکن جب پورے عزم اور جرأت کے ساتھ اس جدوجہد کا آغاز کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ یہ تحریک اب صرف گواسر تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس کی بازگشت پورے پاکستان کے اندر سنی جاتی ہے. یہی تو جرأت تھی, یہی تو جذبہ تھا, یہی تو اسٹرگل اور جدوجہد تھی.
جب آپ اسٹرگل کرتے ہیں والذین جاہدوا، جب آپ مجاہدہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالا کرتا ہے. اور مجاہدے کے لیے، جدوجہد کے لیے پھر ایک اجتماعیت ضروری ہوتی ہے. اسلامی جمعیت علماء آپ کو یہی پیغام دینا ہے. یہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کی سیرت و کردار کو سنوارنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے اخلاق کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو وقت کا امام اور مزکی اور مربی بنانا چاہتے ہیں. ہم آپ کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو ابھار کر اس کو ملک و ملت کی تعمیر اور پوری امت مسلمہ کی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اندر چھپے ہوئے انسان کو پہچانیں، اس کی صلاحیتوں کو نشوونما دیں اور اس کے ذریعے سے اس پورے معاشرے میں خیر اور خیر کثیر کو فروغ دیں. اسلامی جمعیت علماء آپ کو دعوت دیتی ہے. میں اپنے ایک ایک بھائی کو دعوت دیتا ہوں. یہ جو پورا پروگرام سجایا ہے، یہ سجانے والے کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، یہ کوئی کارپوریٹ کمپنی سے تعلق نہیں رکھتے، یہ کسی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی سے تعلق نہیں رکھتے. ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو اخلاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے، اپنی قوم کی تعمیر اور ترقی کا جذبہ ہے، اور یہ آپ کو اس دنیا کے اندر آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اس معمولی چیز نے ان کے اندر اتنی ہمت اور صلاحیت پیدا کر دی کہ گوادر کی تاریخ کا واحد ایجوکیشنل ایکسپو اگر کوئی کر رہا ہے تو یہی اسلامی جمعیت علماء کے نوجوان کر رہے ہیں، جو آپ کی طرح کے طالب علم. تو آپ اس میں شریک ہونے والے نہ بنیں، آپ اس کو منظم کرنے والے، آپ اس کو منعقد کرنے والے بنیں. اسلامی جمعیت علماء وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز جو ان نوجوانوں میں ڈیولپ کی ہے، ہم یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز آپ نے بھی ڈیولپ کرنی ہے. اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، جہاں میں آپ سے کہتا ہوں کہ علم کے میدان میں اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، جدوجہد کریں، وہاں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب اسلامی جمعیت علماء نے تعلیم سے تعمیر کا نعرہ لگایا تو ہم نے حکومت سے بھی یہ بات کہی کہ پاکستان کا ملمیہ یہ ہے کہ 74 سال پاکستان کے قیام کو ہو گئے، کوئی ایک حکمران بھی ایسا نہیں آیا پاکستان میں کہ تعلیم جس کی ترجیح میں موجود ہو. اور جب ہم صوبہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو آج بھی صوبہ بلوچستان میں حال یہ ہے کہ 60% سے لے کر 70% تک بچے ہوئے ہیں جو آؤٹ آف دی اسکول چلڈرن کہلاتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب ہونی چاہیے تھی، جن کے کاندھوں میں بستے ہونے چاہیے تھے. آج وہ تعلیمی ادارے کے اندر تعلیم کی بنیادی سہولت سے. اسلامی جمعیت علماء ان حکمرانوں سے یہی کہتی ہے کہ آپ اس طالب علم کے ہاتھ میں قلم دے دیں، آپ اس طالب علم کے ہاتھ میں کتاب دے دیں، آپ اس طالب علم کے ہاتھ میں بستہ دے دیں، یہ آپ کو مستقبل کا ترقی یافتہ پاکستان دے دیں گے. اتنی صلاحیت اس طالب علم کے اندر موجود ہے. اس لیے اسلامی جمعیت علماء دوسری جانب حکومت کو بھی اس جانب متوجہ کر رہی ہے کہ تعلیم کو اپنی ترجیح میں رکھیں، تعلیم کے اوپر انویسٹ کیجیے. یہ ضلع گوادر یہ پسماندگی کی تصویر بنا ہوا ہے، حالانکہ یہاں پر اتنا زبردست پروجیکٹ سی پیک کی صورت میں موجود ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سی پیک کے آنے کے بعد یہاں تعلیمی ادارے بنتے، سی پیک کے آنے کے بعد یہاں تعلیم فروغ پاتی، لیکن حکمرانوں کی پالیسیز کی وجہ سے یہ سی پیک کو بھی متنازع ہوتا ہے. حالانکہ سی پیک پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا حصہ ادا کر سکتا ہے اور اپنا حصہ ادا کر رہا ہے. اس لیے حکمرانوں کو بولتے ہیں، ان کو متنبہ کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بات بھی کہتے ہیں کہ تعلیم کو اپنی ترجیح میں رکھیں. اس سی پیک کو فروغ تعلیم کے لیے، گوادر کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کیجیے، اور اس نوجوان کو اپنی کمزوری اور اپنا دشمن نہیں سمجھیے، اس کو اپنی قوت بنا لیجیے. ان کو محبت دیجیے، ان کو اعتماد دیجیے، ان کو تعلیم دیجیے. میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ، اور آپ کی چمکتی پیشانی یہ اعلان کر رہی ہے کہ گوادر کے نوجوان کو آپ نے محبت دی، اختیار اور اعتماد دیا، گوادر کے نوجوان کو آپ نے تعلیم دی، تو گوادر کی اور سی پیک کیا، پورے پاکستان کی حفاظت انشاءاللہ گوادر کا یہ نوجوان کرے گا. اتنی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں ایک بار پھر اسلامی جمعیت علماء گوادر کا شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نشوونما دینے کے لیے اور ان صلاحیتوں کو ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہ زبردست ایجوکیشنل ایکسپو کا انعقاد کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ جو اپنا قافلہ وہ یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی رے ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا انشاءاللہ. پاکستان قائم رہے گا، آباد رہے گا، آباد رہے گا.
بولے گا اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد،